ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی عمر پر اعتراضات کے جوابات۔ قسط نمبر 12۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے ذریعے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے معاون و مددگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ 4 رفقا نے سب سے بڑھ کر آپ کی مدد کی۔ ان میں سے 2 حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی صاحبزادیوں کو آپ نے اپنے نکاح میں لے کر عزت بخشی، اور 2 رفقا حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں اپنی صاحبزادیوں کو دے کر عزت افزائی کی، اور اس طرح آپ نے ان چاروں دوستوں کی قربانیوں کی دلداری فرمائی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی ہی نعمتیں دے دیتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی وجہ سے اس خاندان کو جو عزت ملی اور جو سعادت حاصل ہوئی وہ کسی اور طرح سے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جوابات پیش خدمت ہیں۔ جواب نمبر 1۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نکاح سے نہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پچھتاوا ہوا کہ عمر کے کافی تفاوت کے ساتھ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا، اور نہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، بلکہ وہ اس نسبت کو اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتی تھیں۔ اور جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ چونکہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت صبر و شکر کی زندگی گزارنی پڑتی تھی، اس لیے ازواج مطہرات اگر چاہیں تو اپنے حقوق لے کر علیحدگی اختیار کر لیں، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گی۔ جواب نمبر 2۔ رشتہ نکاح کا تعلق اصل میں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب بیوی خود اس رشتے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہو اور خوش دلی کے ساتھ باعث افتخار جانتے ہوئے اس پر راضی رہے، تو کیسے کسی کو اس پر اعتراض کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب نمبر 3۔ جہاں تک نکاح کے وقت کم سنی کی بات ہے تو اس کا تعلق اصل میں سماجی تعامل و رواج، موسمی حالات اور غذا سے ہے، اس لیے مختلف علاقوں میں بلوغ کی عمریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ عرب میں کم عمری میں لڑکیوں کے نکاح کا رواج تھا، عہد نبوت میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جن میں 10 سال سے کم عمر میں لڑکیوں کا نکاح کر دیا گیا اور جلدی وہ ماں بھی بن گئی۔ جواب نمبر 4۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے لیے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے یہ رشتہ پیش کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رضائی بھائی ہونے کا تو عذر کیا، لیکن عمر کے فرق پر کسی تعامل کا اظہار نہیں کیا۔ جواب نمبر 5۔ پھر یہ کہ حجاز کا موسم گرم ہوتا ہے، اور اس زمانے میں وہاں کی غذا کھجور اور اونٹنی کا دودھ ہوا کرتا تھا، جس میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی تھی، جس سے بلوغت کے آثار جلد نمایاں ہو جاتے اور جسم بھی فربا ہو جاتا ہے۔ جواب نمبر 6۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کا رواج رہا ہے، غرض یہ کہ کم عمری میں لڑکی کا نکاح اور بیوی شوہر کے درمیان عمر کا فرق طرفین کی باہمی رضامندی، دنیاوی رواج، موسم، صحت اور بلوغ سے متعلق ہے۔ مشرق و مغرب کے اکثر سماج میں کم عمر لڑکیوں کا نکاح ہوتا رہا ہے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں نہ صرف اس کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اور مذہبی مقدس شخصیتوں نے اس عمر میں نکاح کیے ہیں۔ بس مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی عمر پر اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔